السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم لوگ ابھی طائف کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ خاص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس وادی کی نسبت ہے۔ میں اس کے بارے میں مختصر سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماموں اور کے خاندان والے کچھ لوگ جو ہے طائف میں رہا کرتے تھے، اور جس طرح ہندوستان میں لوگ گرمی کی چھٹیاں منانے کشمیر وغیرہ جایا کرتے ہیں یا اس طرح کے ٹھنڈے جگہوں پہ جایا کرتے ہیں، اسی طرح مکے کے جو رئیس قسم کے لوگ تھے وہ گرمیوں میں تجارت کی غرض سے اور آرام کرنے کے غرض سے جو ہے طائف میں آیا کرتے تھے۔ چونکہ یہاں کا موسم بہت خوشگوار ہوا کرتا ہے، سخت ترین دھوپ میں ابھی ہم لوگ سفر کر رہے ہیں مگر گرمی کی کوئی شدت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی معاملات تھے، لوگ یہاں پر گرمیوں میں آیا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، بہت سارا منافع کماتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اور یہ مسجد اقداس ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس بارے میں ابھی ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتھروں سے بے انتہا مارا گیا اور پاؤں پورے بدن جو ہے لہو لہان ہو گیا اور پاؤں کی جوتیوں میں خون آ کر جم گیا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں یہاں تک پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد یہاں ایک باغ تھا عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا، جو حالت کفر پر تھے، مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی قریش کے قبائل سے تھے، اس لیے انہیں اپنی غیرت محسوس ہوئی کہ ہمارا خاندان کا ایک فرد جو ہے اس کو اس طرح مارا جا رہا ہے، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح کے حالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے اپنے غلام عداس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے انگور کا ایک خوشہ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ یہ لے جاؤ ان کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ وہ خود نہیں آیا دینے کے لیے چونکہ حالت کفر پر تھا اور دشمن رسول تھا، باوجود اس کے وہ غیرت اور حمیت جو خاندانی غیرت ہوتی ہے وہ جاگ گئی، اور اس بنیاد پر اس نے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے کھجور کا ایک خوشہ بھیجا۔ وہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ جب انگور کا گوشہ لے کر آئے تو وہ اس خوشے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگور توڑا اور نوش فرمانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ تو اس لیے کہ یہاں کے لوگ تو اس طرح کے الفاظ نہیں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں کے ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ تو حضرت پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نینوا تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے بھائی ہیں ان کا شہر ہے، تم وہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہاں سے ہوں۔ آپ کو حضرت یونس کے بارے میں کیسے معلوم؟ تو حضرت پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں تھے، اسی طرح میں بھی اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اور بسم اللہ کہنے کی برکت سے ان کے دل جو ہے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ کا دل جو ہے وہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جھک گیا، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ فوراً ہی اسلام قبول کر لیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی مشقتیں اٹھائے اور طائف والوں کو دعوت اسلام دیے، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور یہاں پر جب تھک ہار گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے فرما دیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان دے کر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسکین پہنچائی اور ان کے دل کو سکون پہنچایا۔ پورے واقعات کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ویڈیو میں کور کریں گے۔ جب تک کے لیے اس مسجد کی زیارت کریں۔ یہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بنی ہوئی طائف میں مسجد ہے۔ یہ عداس رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہیں جو طائف میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔